تسبیح فاطمہ کے جو دانے بکھر گئے، تنہا رہے حسین نمازی گزر گئے، پیر و امام پاک کے سب کچھ کر گئے، باہم تھا جن سے رشتہ الفت وہ مر گئے، باہم تھا جن سے رشتہ الفت وہ مر گئے، سوداغ اور ایک دل اخشناز تھا، کوئی نہ وقت زور نمازی کے پاس تھا، کوئی نہ وقت زور نمازی کے پاس تھا، شیبول منتظر ہے امام نمازیوں، اچھا نہیں یہ خواب گراں ہے نمازیوں، اٹھو کہ ہو چکی ہے اذان نمازیوں، پھر پاؤ گے یہ وقت کہاں ہے نمازیوں، پھر پاؤ گے یہ وقت کہاں ہے نمازیوں، چھوڑا ابھی سے تم نے امام حجاز کو، آؤ صفے جما کے کھڑے ہو نماز کو، آؤ صفے جما کے کھڑے ہو نماز کو، ڈیوڑھی پہ آ کے رونے لگے شاہ بیروبر، گھبرا کے آئی دخترے زہرا قریب تر، دیکھا جو بھائی کو تو پکاری وہ نوحگر، تشریف لائے کب مجھے مطلق نہیں خبر، تشریف لائے کب مجھے مطلق نہیں خبر، طاقت کہاں ہے تن میں نہ چلا کے روئیے، بھیا بہن نثار یہاں کے روئیے، بھیا بہن نثار یہاں کے روئیے، بولی تڑپ کے زینب بے کس کے ہے ستم، جی بھر کے تم کو دیکھ لوں میں اسیر غم، پردے سے باہر آئی سکینہ بچشم نم، بیٹی کے ساتھ خیمے میں آئے شہ امم، بیٹی کے ساتھ خیمے میں آئے شہ امم، تھا اس کا ہاتھ شاہ مدینے کے ہاتھ میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے تھے حسین یہ آنسو بہا بہا، لو الوداع ہے حرم پاک مصطفیٰ، مشتاق آب تیغ سوکھا ہوا گلا، تقدیر میں فراق لکھا تھا کروں میں کیا، تقدیر میں فراق لکھا تھا کروں میں کیا، بیٹا نہ پاس ہے نہ برادر قریب ہے، اب وقت قتل سبط پیمبر قریب ہے، اب وقت قتل سبط پیمبر قریب ہے، وہاں سے ہٹے یہ کہہ کے شہنشاہ نامدار، روئے گلے لگا کے بہت سب کو بار بار، پہلو میں تھی جو بالی سکینہ جگر فگار، آغوش میں لیا اسے جھک کر بحال زار، آغوش میں لیا اسے جھک کر بحال زار، رو رو کے غش ہوئی جو وہ سرور کی گود میں، ایک آہ بھر کے
کے دے دیا خواہر کی گود میں، ایک آہ بھر کے دے دیا خواہر کی گود میں، لوٹتا ہے راج بانوئے غم خوار کیا کرے، بھائی سے چھوٹ کے زینب ناچار کیا کرے، سیدانی آئے دکھ میں گرفتار کیا کریں، خود جاں بلب نہیں ہے بیمار کیا کریں، دنیا سے کوچ ہے جو محمد کے جائے کا، خیموں میں چار سمت ہے غل ہائے ہائے کا، خیموں میں چار سمت ہے غل ہائے ہائے کا، تسبیح فاطمہ کے محمد وآل محمد صلوات۔ برائے پرساداری کل شہدائے کربلا بخدمت امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی نبی الامی العربی المکی المدنی القریشی ورسول المجدد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قال اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید۔ مل کے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد یکن لہ کفوا احد۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ اختتام مجلس میں تابوت کی زیارت ہے، اس لیے ہم چھوٹی سی دعا شروع میں کریں گے، کیونکہ مصائب سمیت ہمیں اپنی گفتگو کو ظہرین کی نماز سے پہلے ماتم سمیت ختم کرنا ہے۔ مختصر ذکر ہوگا اور پچھلے 6 مجلسوں میں ہم جو گفتگو کرتے آئے ہیں ان سب کا خلاصہ ہوگا۔ سب بچیاں ہاتھ اٹھا کر فرش تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام پر 7 محرم سن 1443 ہجری کو پکار رہے ہیں، بار الہا واقعہ کربلا میں موجود تمام عورتوں اور بیٹیوں کا واسطہ اس فرش مجلس پر خصوصاً اور پوری دنیا کی مجلسوں میں عموماً جتنی پرساداری کا ذکر کیا گیا اور کیا جائے گا، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس تمام ذکر خیر کو، اس پرساداری کو قبول فرمائے۔ پروردگار یہ پرساداری ہماری نسلوں میں، ہمارے فرشوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری قبروں میں اس طرح باقی رہے کہ حسینیت کا صدقہ ہم اپنے اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں، کردار میں اخلاص پیدا کرنے والوں میں سے ہوں۔ پروردگار اس منتقم کربلا موجود معصوم کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار اس مادر علمی میں، اس
اس گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن اسکول میں جتنی محنت کی جا رہی ہے اور جتنی محنت کی گئی ہے ان سب میں ایسا اخلاص پیدا کر دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی خوشنودی پانے والوں میں سے ہوں. اس ادارے میں جو پڑھنے آئے پڑھانے آئے کوئی خدمت کوئی ڈونیشن کوئی ورکنگ کر رہی ہو پروردگار اس میں اخلاص پیدا کر دے اور وہ دنیا دکھاوے کو نہ ہو بلکہ برائے خدا مثل حسین ہو. پروردگار تمام بانیان مجلس اور شرکائے مجلس کو سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. پروردگار ہمارے جسم کے روح کے نفس کے ہر مرض کا علاج یا تو قرآن ہے یا حسین ہے. ہم ان دونوں سے جڑ کر عشرہ اول میں اس 7 محرم کو ایمان کی پیاس بجھنے کی دعا کر رہے ہیں جب حسینی خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا مگر کسی حسینی کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. بار الہ میرے وقت کے امام کو اذن ظہور عطا فرما, ہم میں سے ہر ایک سے راضی و خوشنود فرما اور ہمیں عملاً حسینی اور اخلاص والا قرآن پڑھنے والوں میں قرار دے. بر محمد والے محمد صلوات. ہزار ہزار احسان اس احد کا, اس صمد کا, اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں اپنے قرآن کا زندہ معجزہ اور فرش عزاداری کا زندہ معجزہ عطا کیا. اور یہ دونوں طاقتیں ہر زندہ کی روح کو ٹچ کرتی ہیں اور ہر زندہ کے عمل کو برقرار رکھتی ہیں کہ وہ لطف سجدہ پا سکے اور وہ حق کے پیغام کو سمجھنے والوں میں سے ہو سکے. اس فرش مجلس پر 2 محرم سے لے کر 6 محرم تک میں ہم نے بہت تیزی سے گفتگو کی کیونکہ وقت بہت کم تھا اور اس سورہ کی گہرائی بہت زیادہ ہے. ہم نے ہر دن ایک ورڈ آف دا ڈے رکھا. ہماری پہلی مجلس کا ورڈ کیا تھا؟ اخلاص. کیوں تھا یہ ورڈ؟ کیونکہ یہ اس 4 آیتوں والے قرآن کے سورہ نمبر 112 کا ٹائٹل ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ اس سورہ میں اخلاص کا ورڈ استعمال نہیں ہوا مگر اس سورہ کا نام اخلاص ہے. اور میری بیٹیوں, تم جتنا زیادہ تفسیر قرآن پڑھتی رہو گی, جتنا زیادہ دین پہ تفکر کرتی رہو گی اور تفاسیر امامیہ میں جاؤ گی, یہ لفظ اخلاص تمہیں اللہ سے مسلسل جوڑتا رہے گا کیونکہ یہی اصل قرآن ہے, یہی روح قرآن ہے, یہی دین کی ابتدا ہے اور یہی حسین کا مقصد ہے. تو اگر ہم نے اس لفظ اخلاص پہ غور کیا, اس اخلاص کے روٹ ورڈ کیا نکلے؟ خلوص اور خالص. تو زندگی میں جو عبادت کرو, ہم نے پہلے دن یہ بات کی تھی, مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا, ان سے پوچھا گیا تھا, ان کے خاص صحابہ نے پوچھا تھا, ہم کوئی بھی نیکی کریں کیسے پتا چلے کہ وہ قبول ہو گئی؟ کیسے پتا چلے یہ نیکی ریاکاری تھی یا اخلاص تھا؟ تو کیا جواب تھا امام کا؟ ہم نے پہلی مجلس میں ڈسکس کیا, اگر وہ کام کرنے کے بعد تمہیں غیر خدا سے اس کے صلے, اس کی تعریف کی امید ہے تو تمہارا وہ کام اخلاص پر نہیں تھا. خود کو خدا کے لیے پیور کر لو, یہی سورہ اخلاص ہے, یہی حسین ہے. اور سیکنڈ ڈے کا ہمارا ورڈ کیا تھا؟ قل. کیوں ہے یہ قل واللہ احد میں قل؟ ہم سب نے مل کے بات کی تھی, هو اللہ احد, بات مکمل تھی. یہ 2 لیٹر والا ورڈ کیوں تھا وہاں پر؟ آئی وش میری بچیاں اس ذکر کو سنیں, سمجھیں, اپنے آپ سے بات کریں. ابھی جب عاشور کے دن 1000 مرتبہ قل واللہ احد کی تسبیح گھماؤ گے تو وہ فقط ایک تسبیح کی مومنٹ اور ایک زبان کا لقلقہ نہ ہو, تم پہچان کر پڑھو کہ اخلاص کیا ہے.
تم سمجھ کے کہو یہ لفظ قل کیا ہے. قل بیسکلی ہمیں بتا رہا ہے کہ رسالت کے بغیر توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی. جتنا قرآن ہے، جتنی توحید ہے، جتنا علم غیب ہے، جتنی عبادت ہے، ہمیں کہاں سے ملی؟ رسول اللہ سے. اور رسول اللہ کو پکار کر سورہ قل اللہ احد کا قل کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلوانا چاہتا ہے. تھرڈ ڈے کا ہمارا ورڈ کیا تھا؟ ہوا. ہوا. اگین ٹو لیٹر ورڈ، ہا اینڈ وا ساؤنڈ. اس دن جن بچیوں نے مجلس اٹینڈ کی ہے، جا کر آپ آن لائن سن سکتی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ. آپ کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی کہ انسانی زندگی میں سائیکولوجیکل موومنٹ ہوتے ہیں. انسانی وجود کوئی بھی لفظ ادا کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کچھ آوازیں نکالتا ہے. ہو، ہائے، ہرا، اس طرح کی وہ ساری آوازیں جو امید کی ہوں، انتظار کی ہوں، کسی جذبے کا اظہار ہو، خوف کی ہوں، وہ سب کے سب ہا ساؤنڈ سے نکلتی ہیں یا وا ساؤنڈ سے نکلتی ہیں. یعنی اللہ نے انسان کی خلقت اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے کی ہے کہ تمہارا ہر جذبہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے اور تمہارا ہر احساس اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. امام کریم فرماتے ہیں جس سے ہو اللہ سمجھ میں آ گیا وہ اپنے خوف کو امید میں تبدیل کر سکتا ہے. فیئر ہوپ. وہ اپنے انگزائٹی کو پیس میں کنورٹ کر سکتا ہے، یعنی وحشت کو اطمینان میں. یہ ہا ساؤنڈ سے وا ساؤنڈ تک کہ اگر ہمیں کوئی سمجھ نہ آئے، ہائے کوئی مل گیا، واہ واو. یہ ہا سے واہ کا سفر وہی سفر ہے جو اگر کر لیا جائے تو 71 جنازوں کے بعد نفس مطمئنہ داخل جنت ہوتا ہے. تو قیامت تک کے لیے جب بھی کبھی کہیں ہوا کہو تو فیل کرنا تمہاری ذات سے بڑھ کر کوئی انرجی ہے، کوئی سینرجی ہے، کوئی ہیلپ ہے جو موجود ہے. اور اگر اس ہیلپ کو نام دو تو وہ نیکسٹ ورڈ بنتا ہے اللہ، جو ہر ہاں اور وہ مومنٹ کی ڈیسٹینیشن ہے. کوئی میرے بیماری کو نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے، کوئی میرے درد کو نہیں سمجھ سکتا سوائے اللہ کے، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. کہ اگر ڈوبتا ہوا شخص یا اللہ کہے اور وہ بھور سے کنارے پہ پہنچ جائے تو تم تعجب نہ کرنا، اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے. ثواب الاعمال میں یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں چھٹے امام کے کہ اگر تم نے اللہ کے لفظ کی طاقت کو سمجھ لیا، پورا یزیدی لشکر ایک طرف ہوگا، اللہ والا حسین جیت جائے گا، ہے نا. اور پھر اس سے اگلا لفظ کیا تھا؟ اللہ احد، the one and only. ایک کا ہوتا ہے دوسرا، اکیلے کا کوئی دوسرا
نہیں ہوتا. تو واحد اور احد میں تھوڑا سا فرق ہے. کتاب کا نام ہے نوائب الصالحین. اس میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد 1000 ٹائم یا احدو کو پڑھ لے تو اسے اللہ کے سوا کسی سے امید کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا. لطف مقام پروردگار اتنا زیادہ ہے. اور اس سے اگلا ورڈ جو آج ہونا ہے، احد کے بعد کیا ہے؟ سمد. سواد صداقت والا، میم ملکیت والا، دال دائمیت والا، سمد بے نیاز. ہے کوئی جو اللہ کے سوا بے نیاز ہو سکے؟ ایک مرتبہ ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، میں دوستیاں کرنا چاہتا ہوں اور لوگ جو ہے وہ مجھے تو برا کر کے نکال دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ میری لوگوں سے دوستی ہو اور میرا کام خوشگواری سے نکل آیا کرے، مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس عالم دین نے کہا تو ایک بات یاد کر لے، نہ تو اللہ ہے نہ تو پیغمبر ہے. میں کہا آئیں، یہ کیسی نصیحت ہے؟ سب کو پتا ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں. کہا تیری حرکتیں ایسی ہیں. کہا کیسی؟ کہا پوری کائنات میں صرف پیغمبر غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا. کبھی آپ صحیح ہوں گے، کبھی میں صحیح ہوں گی، لیکن وہ عالم دین کہتے ہیں تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ ہر وقت تو ہی صحیح ہے. تو یاد رکھ سوائے پیغمبر کے کوئی ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے پیغام دیا جاتا ہے اور وہ اس کو ایز اٹ از پہنچاتا ہے. کہا اچھا اب اللہ کو میں نہیں ہوں، اس سے کیا فائدہ؟ کہا اس لیے کہ صرف اللہ صمد ہے اور باقی سب نیاز مند ہیں. ہے کوئی دنیا میں جو اپنے سارے کام خود کر سکے؟ اسے کسی کی کبھی بھی کوئی ضرورت نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا نا. صرف ذات پروردگار اللہ ہے جو کن فیکون کی منزل پہ ہے. اللہ ہے جو دشمنوں کے بیچ سے نکال لے. اللہ وہ ہے جو اندھیروں کا اجالا بن جائے. اللہ وہ ہے جو بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دے. اللہ چاہے تو چھری چلا رہے ہو ابراہیم اسماعیل کا گلا نہیں کٹا. اللہ چاہے تو زمین کے اوپر کی سب سے بڑی آگ لگا لے نمرود. اتنی بڑی آگ کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑے تو بھن کے گر جائے. ابراہیم جلے نہیں، کیونکہ وہ خالص خدا کے لیے اپنے عمل کو انجام دے رہے تھے. اس عالم دین نے کہا سنو، تم اس دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان والے ہوتے ہوئے، مجلس کرنے والے ہوتے ہوئے، نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہو؟ کیونکہ اخلاص نہیں ہے، کیونکہ تم خود خدا بن جاتے ہو. ہم ہی صحیح ہیں، جو ہم نے کیا وہ بہت پرفیکٹ ہے. ایک جگہ ایک امام بارگاہ میں ایک لڑکا نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے اس کے مدرسے کے سارے فرینڈ جمع ہو گئے. ہم سب ہیں تو ایک مدرسے کے، ہماری نمازیں اتنی اچھی نہیں ہیں جتنی اس کی ہے. کتنی پرفیکٹ نماز پڑھ رہا ہے، قیام و قعود و سجود و جو کچھ پڑھ رہا ہے بہترین. 2-3 دوستوں نے تعریف شروع کی. وہ جو آگے نماز پڑھ رہا تھا نا، اس نے نماز توڑ کر کہا صرف نماز اچھی نہیں پڑھتا، میں نے روزہ بھی رکھا ہے. کیوں پڑھا میں نے یہ؟ میری کلاس 2 سے 10 تک کی اور بلکہ ایکس میٹرک کی اور بلکہ ان کی ٹیچرز ہر لیول کی بچیاں موجود ہیں. 2 سال سے لے کر جتنی بڑی، جس کا ضرب جتنا بڑا، سب یہاں موجود ہیں. ہے نا ایسا؟ ایک لمحے کے لیے سوچنا، میں نے تو صبح سے 6 مجلسیں کی ہیں، میرا تو بانڈ کا فرسٹ پرائز نکلے گا. جو مجلس میں نے کی نا وہ بڑی مجلس ہے، بڑی ذاکرہ بلائی تھی میں نے، بڑا والا تبرک بانٹا تھا، میرے آنا اس کے مت جانا. کیا کسی کے گھر کی مجلس ہے؟ کیا کوئی مجلس بڑی ہے؟ کیا میری عبادت اگر دوسروں کو اچھی لگ رہی ہے تو میں عبادت توڑ کے یہ بتاؤں میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے؟
اور اگر میں ایسا کر رہی ہوں اس کا مطلب میں تو دوستوں سہیلیوں کے لیے وہ نماز پڑھ رہی تھی. اس میں اخلاص کہاں تھا؟ اس میں اللہ کہاں تھا؟ اس میں وہ بے نیاز کہاں تھا؟ ایک مرتبہ بصرہ کے لوگوں نے ایک لیٹر لکھا. کس کو؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کو. اور اس لیٹر میں کہا اے آل محمد کے موجود امام، ہمیں قرآن سے ایک لفظ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ کا مطلب بتا دیجئے. آج کا ہمارا ورڈ آف دا ڈے ہے. میری بیٹیوں، آج 7 محرم کو گھر جاؤ گی، 13 محرم کو واپس آؤ گی. اس تمام ٹائم میں اگر یا سمدو پکارتی رہو تو تمہیں غیر خدا کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا. کیونکہ کتاب میں کہا گیا کہ اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی سجدے میں 115 مرتبہ یا سمدو پورے یقین سے پڑھے اور کہے صرف تو ہے جس کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں حاجتوں سے بھری ہوئی ہوں، مگر مجھے اپنے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ کر. تو کتاب میں مشکل کشا کے یہ الفاظ ہیں. ایسا شخص دنیا والوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اسے پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ کوئی اسے کیا کہتا ہے. اسے پرواہ ہوگی میرا اللہ میرے کتنے قریب ہے. یہ بالکل 2 باتیں ہیں. یزیدی وہ تھے جو پرواہ کرتے تھے کہ میری ذرا کتنی مہنگی ہے، میرا گھوڑا کتنا مہنگا ہے، میرے لشکر میں کتنے لوگ ہیں. اور حسین وہ تھا جو 6 مہینے کا لشکر کا سپاہی بھی لے کر گیا تھا. فرق کہاں تھا؟ یہ لفظ سمجھ میں فرق تھا. تو یہی لفظ سمجھ کو جب لکھ کر پوچھا گیا علی کے بڑے بیٹے سے، انہوں نے جواب میں لکھ کر کہا کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ سورہ توحید میں خود پروردگار نے سمجھ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اور میں تفسیر نمونہ سے الفاظ پڑھ رہی ہوں. امام حسن علیہ السلام نے لکھ کر کہا سمجھ کے بعد کا جتنا سورہ قل واللہ ہے وہ اصل میں سمجھ کی تشریح ہے. That is the word of the day and that is the explanation of the day. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا کفو ہے، اور وہ ون اینڈ اونلی اینڈ یونیک ہے. یہ ساری چیز کیا ہے؟ سمجھ کی ایکسپلینیشن. اور ہے کوئی جو اللہ کے سوا سمجھ ہو سکے؟ اچھا، اب سمجھ کو ایکسپلین کرتے ہوئے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ایسا ٹھوس کہ جس میں نہ کچھ داخل ہو سکے نہ جس سے کچھ باہر آ سکے. یہ ہے لٹرل میننگ آف سمجھ. اور اگر سمدیت پروردگار کو سمجھنا ہے تو ایسا جو حی القیوم ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ جسے نیند آتی ہے، جس کے پاس نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی کمزوری ہے. اور پھر یہی امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اس بے نیاز کی پناہ میں آ جاؤ تو اپنے کسی دن کی نمازوں کو سورہ توحید سے خالی مت رکھنا. ثواب الاعمال کتاب میں بڑی تفصیلی واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ سورہ حمد کے بعد یہ واحد سورہ ہے کہ جسے دونوں رکعات میں پڑھا جا سکتا ہے. یہ واحد سورہ ہے کہ اگر آپ نے پورے دن کی ساری نمازیں پڑھ لی اور قل واللہ نہ پڑھا تو ارشاد فرماتے ہیں مشکل کشا میں نے سنا رسول اللہ سے، انہوں نے سنا اللہ سے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اگر کسی دن کی ساری نمازوں میں ہم نے سورہ توحید نہیں پڑھی تو کہا جائے گا تم نے آج نماز ہی نہیں پڑھی. اب اگر ہماری نمازیں دنیا کے لیے ہیں تو زبان سے قل واللہ پڑھیے گا،
آخرت کے لیے ہیں تو اندر سے پڑھیے گا. بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک مرتبہ مولا علی جب قل اللہ والی نماز پڑھ کر مڑے, چہرہ ایسا چمک رہا تھا, رسول نے مسکرا کر کہا یا علی مسئلہ مثلوں کا قل واللہ احد فی القرآن. ہم نے پہلے دن بات کی تھی کہ قرآن کا نور ہے سورہ توحید, اور علی کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر رسول کہہ رہے ہیں علی تیری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں قل واللہ. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جو ایک دفعہ پڑھے اس نے اپنا دین بچایا قل واللہ, جس نے 2 دفعہ پڑھا اس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا بھیجی, جس نے 3 دفعہ پڑھا اس کے پڑوسیوں پہ بھی برکت ہوئی, قبرستان میں پڑھا مردوں پہ برکت ہوئی, محفل میں پڑھا لوگوں میں برکت ہوئی, ایصال ثواب کے لیے پڑھا, ہر روح تک پہنچی, زندگی کے لیے پڑھا وہ مل گئی, آخرت کے لیے پڑھا وہ مل گئی. اور کہاں ہے علی جو تجھ سے زبان سے محبت کر لے اس نے 1/3 دین پایا, جو تیری محبت کو دل میں اتار لے اس نے 2/3 دین پایا, اور جس نے تجھے فالو کر لیا اس نے پورا دین پا لیا. کیونکہ رسول اللہ کہتے ہیں علی تو ہی اخلاص کی وہ تصویر ہے کہ تجھے جو سمجھ لے اور تیرے بیٹوں کو جو فالو کر لے اصل میں وہی سورہ توحید کو سمجھ کر اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا ہے. تو جب علی دونوں ہاتھوں پہ مرد بن کر فتح لے کر آتے تھے لوگ بڑھ کے کہتے تھے آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. میری بیٹیوں ہم میں سے ہر ایک کو اللہ بہترین کامیابیاں دے, ہر میدان میں ٹاپ نوچ ہم رہیں, فرسٹ پوزیشن ہم لائیں, جو بچیاں جیتی نہیں ہیں اور جیتیں, ہر میدان میں کامیابی ہو. ہماری اگر واہ واہ بلے بلے ہو رہی ہو, مجھ ایسا ہوگا تو گردن اکڑاؤ کہ میں نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں. اور علی کیا کریں؟ سجدہ شکر. یہ ہے اخلاص جو رسول سمجھا رہے ہیں کہ جب دنیا کی بڑی سے بڑی فتح لے کر آئے, لافتہ بن کر آئے, 2 انگلیوں سے در اکھاڑ کر آئے, پورے مدینے کو امیر کر دیا علی نے, مگر گھر جا رہے تو شکر کا سجدہ. یہ ہے اخلاص جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں. ایک اور بڑی خوبصورت بات کتاب 3 کتابوں میں موجود ہے یہ, اور ان سب میں یہ کہا گیا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمام دن تم بلاؤں سے بچے رہو اور نیاز مندی ہے پروردگار میں آ جاؤ تو ایک چھوٹا سا کام کرو, فجر کی نماز ختم کرو, فجر کے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے تسبیح سیدہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر, پہلو بدلے بغیر 6 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. اور کس طرح سٹارٹ کرنا ہے؟ رائٹ ہینڈ قل واللہ پڑھی, اس سمت میں پھونکا, لیفٹ ہینڈ قل واللہ پڑھی, اس سمت میں پھونکا, فرنٹ بیک اپ ڈاؤن. سیکوینس یاد رہے گی. 6 مرتبہ قل واللہ احد, اسی طرح سے پوری لم یلد ولم یولد 6 مرتبہ چاروں طرف پڑھتے ہوئے ایک بار دل سے پکاریں اے بے نیاز پروردگار مجھے اپنے سے جوڑ لے, مجھے اخلاص عمل عطا فرما. فجر سے لے کر عشاء تک میں جو کروں وہ دنیا کے لیے نہ ہو, وہ تیرے لیے ہو. تو یہ کتاب میں 6 معصومین کے حوالے سے یہ تحریر کیا گیا ہے. ایسا شخص پناہ پروردگار میں ایسے آ جاتا ہے شیطان نہ اسے مغرور کر سکتا ہے, نہ لالچی بنا سکتا ہے, نہ بدزبان بنا سکتا ہے, مگر ضرورت یہ ہے کہ پورے اخلاص سے پڑھا جائے. اور پھر اسی کتاب میں لکھا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح 6 مرتبہ آپ نے تسبیح بھی فاطمہ ختم کی, کسی سے بات نہیں کیجیے, اپنی اسی پوزیشن میں پاز ہو جائیے, اور پھر اس کے بعد پڑھیے رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک اپ ڈاؤن. اے اللہ تو بے نیاز ہے, مجھے اپنی ذات کے ساتھ اخلاص عطا کر دے,
تو پھر آپ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک پناہ پروردگار میں چلے جاتے ہیں. اور بالکل اسی جیسی ایک روایت ملتی ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی. عشرہ اول محرم تھا، ہر طرف مجلسیں بپا تھی، اور امام نے ایک ایسے بوڑھے کو دیکھا جو لاوارث تھا، مریض تھا، غریب تھا اور بستر پہ پڑا ہوا تھا. امام مجلس حسین کرنے کے بعد عشرہ اول میں سب جانتے ہیں نا کہ تمام اماموں کے گھر یہ عزاداری ہوتی تھی. ہم جو اس وقت یہ کر رہے ہیں ہم نے خود کو اماموں کی سنت سے جوڑا ہوا ہے اس اخلاص کے ساتھ کہ ان کے در سے ہی نجات، بخشش اور قربت خدا مل جائے گی. تو اس بوڑھے کے پاس سے جب وہ امام وقت گزرے، اس نے کہا امام میرے مرنے کی دعا کر دیجئے، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ صحت ہے، نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ وارث ہیں، میں جی کے کیا کروں. امام جن کے ہاتھوں میں سیاہ رومال تھا، کاندھوں پہ سیاہی بات تھی، مجلس حسین سے ابھی رو کر آ رہے تھے. کہا تو حسین والا ہو کر ایام عزاداری میں فرش پہ آنے کے بجائے موت مانگ رہے. حسین تیرا ہے، جو حسین کے فرش پہ آ جاتا ہے اسے اللہ وہ اخلاص ادا کر دیتا ہے کہ اسے فکر ہی نہیں رہتی صحت ہے نہیں ہے، دولت ہے نہیں ہے، دوسرے میں سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، حسین کا اللہ سمجھے گا اور ہمیں حق اور سچ پہ قائم رکھے گا. کہا اے میرے مومن برادر، حسینی بھائی، تم مجلس حسین میں چلے جاؤ، بلکہ ایسا کرو تم زیارت حسین پہ چلے جاؤ، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پروردگارہ ہر حسینی کو کربلا پہنچ کر مجلس حسین برپا کرنے والوں میں قرار دے، جو عاشورہ پر پہنچ رہے ہیں، جو اربعین پہ جانے والے ہیں، جو زندگی میں کبھی جائیں گے، سب کو اپنے زمان میں رکھ، سب کی زیارتیں قبول فرما. وہ بوڑھا رو کے کہتا ہے امام میں اٹھ کر محلے کی مجلس میں تو جا نہیں پاتا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں زیارت کربلا پہ چلے جاؤ. کہا سنو، حسین اور حسینی فرش پوری کائنات میں بچھا ہوا ہے، تم جہاں ہو، جس حالت میں ہو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، اور کہو میرے حسین کی قربانی کتنی بڑی تھی. حسین نے اس دنیا میں پورے اخلاص سے قربانی دی اور اللہ نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے کو اس ساری دنیا میں حکومت دے دی. یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں تم کتنے ہی بیمار مجبور کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ وہی سیکوینس ہے، رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک اپ ڈاؤن، دیکھو اور کہو حسین تو نے پورے اخلاص سے اللہ کو باقی رکھا، اور پھر کھڑے ہو کر کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین. مظلوم کا مظلوم بیٹا کہتا ہے تم دنیا میں جہاں بھی ہوگے، جس پریشانی اور مصیبت میں ہوگے، اگر تم اخلاص خدا اور حسین سے جڑ گئے تمہیں اللہ سب کچھ دے دے گا. پروردگارہ حسین کے ہاتھوں میں موجود اس چھوٹے سے بچے کے جنازے کا واسطہ جسے لے کر حسین 7 مرتبہ بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پورا فلسفہ انسانیت ہے، اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تیری طرف واپس آ رہے ہیں، رضن بقضائہی و تسلیما لامرہ. میری بچیوں روز عاشور جب 7 دفعہ آگے بڑھ کر اور پیچھے ہٹ کر یہ عمل کرنا، یاد رکھنا تم حسینی ہو.
حسین نے یہ الفاظ اس 6 مہینے کے بچے کے جنازے کو ہاتھ میں اٹھا کر کہے تھے جس نے آواز استغاثہ پر خود کو جھولے سے گرا دیا تھا، جس کی ماں کچھ دنوں کا بچہ لے کر مدینے سے چلی تھی مگر کبھی دھوپ میں باہر نہیں نکالا تھا، اور جب رن کا مجاہد امام کے ہاتھوں کی سواری پہ چلا تو ماں کے چہرے کے تردد کو دیکھ کر امام نے اپنی ابا کا دامن بچے کے اوپر ڈالا۔ کون سی ابا؟ جس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے آ چکے، کون سی ابا جس میں عباس کے کٹے بازو اٹھا چکے، کون سی ابا جس کے سینے سے علی اکبر کا ابھر حسین، کائنات میں کوئی جنگ ایسی نہ ہوگی جہاں 6 مہینے کا بچہ سوکھی زبان کا تیر خشک لبوں کی کمان سے نکالے اور قیامت تک کے ہر صاحب دل اور صاحب اولاد کو اخلاص کا پیغام پہنچا دے۔ جس کے دل میں بھی تھوڑا سا رحم تھا، تھوڑا سا اللہ تھا، وہ رونے لگا لعنت اس حرملہ کے تیر پر جو امام زمانہ کے زارت ناہیہ کے مطابق بچہ کان سے کان تک ذبح ہو جائے گا۔ پرسا اس ماں کو جو دروازے پہ کھڑی تھی اور بچے کا جنازہ آیا۔ دنیا کا طریقہ ہے اگر بچے کے جسم پہ کوئی زخم ہو ماں کو نہیں دکھایا جاتا۔ ہائے ام رباب، جب امام نے ابا کا دامن الٹا، بی بی کا ایک ہی جملہ ہے، اے علی اصغر، کیا تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ نہر سب سے زیادہ ظلم سے ذبح کی جانے کی کیفیت ہے جو سب سے بڑے جانور کو سب سے سخت ہتھیار سے کی جاتی ہے۔ ہائے ام رباب جو جنازہ لے کے کھڑی رہے اور ذوالفقار قبر کھود رہی ہو اور ابھی بچہ دفن ہوا ہو کہ سید الشہداء کہیں زینب کلثوم آخری سلام، اما فضہ اللہ حافظ، ام رباب ام لیلا اب ہم جا رہے ہیں، خدا کبھی کسی عورتوں پر ایسی مصیبت نہ لائے کہ وہ اپنا ہر وارث امام پہ قربان کر چکے ہوں اور وہی امام رخصت ہو رہا ہو۔ مجھے نہیں لگتا کسی بیان میں طاقت ہے جو رخصت امام حسین علیہ السلام پڑھ سکے۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھنا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرنا، وہ فضہ کا کفن حسینی والا کرتا لانا، وہ زینب کا عباس بن کر سوار کروانا اور وہ عباس کی چہیتی کا ذوالجناح کے پیروں کو پکڑ کر کے نا، اے ذوالجناح جو صبح سے گیا واپس نہ آیا میرے پاپا کو نہ لے جا۔ سکینہ بی بی تیری یتیمی کی مصیبت کی ابتدا ہے۔ اس ذوالجناح سے اتر کر حسین نے بچی کو سلا دیا تھا نا، یہی ذوالجناح جب پلٹ کے آیا تھا بچی احوال جنگ پوچھنا چاہتی تھی، اتنا پوچھا، اے ذوالجناح اتنا بتا دے ذبح کرنے سے پہلے میرے پیاسے بابا کو پانی پلا دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میری بے زہرا کی بات سنو اے اہل عزا،
مقتل میں جب میرا مولا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا غل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، ارے زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا قضی پر سنبھلنا مشکل تھا۔ علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، رے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر کو شہن یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، زمیں پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل لائے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، ارے قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل لائے، رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے باہم، پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ظلم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لین رکھ دیا زانوں ہمارے سینے پر، چلی
نبیوں نے منہ کو پھیر لیا، ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے، اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا، لگی جو ضربیں نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ، لعین غیظ میں آ کر صدا یہ دینے لگا، حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا، کہاں غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے، ارے گلے پہ میرے گلا رکھ دیا ہے زہرا نے، کہاں حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا، مزید آپ ہوں زخمی یہ ہو نہیں سکتا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، صدائیں آتی تھی سبحان ربی اللہ، پسر کا خون بہا سیدہ کی گودی میں، سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی میں، پسر کا خون بہا سیدہ کی گودی میں، سر حسین کٹا فاطمہ کی گودی